بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ آج میں آپ کو قابیل اور حابیل کا واقعہ بتاؤں گی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور آپ ان اہل کتاب کو آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا صحیح قصہ پڑھ کر سنائیے، جبکہ دونوں نے ایک ایک نیاز پیش کی اور ان میں سے ایک کی تو قبول ہوئی اور دوسرے کی قبول نہیں ہوئی۔ وہ کہنے لگا کہ میں تجھ کو ضرور قتل کروں گا۔ اس نے جواب دیا، خدا تعالیٰ متقیوں کا ہی عمل قبول کرتے ہیں۔ اگر تو مجھ پر میرے قتل کے لیے دست درازی کرے گا، تب بھی میں تجھ پر تیرے قتل کے لیے ہرگز دست درازی کرنے والا نہیں ہے۔ میں تو خدا پروردگار عالم سے ڈرتا ہوں۔ میں یوں چاہتا ہوں کہ تو میرے گناہ اور اپنے گناہ سب اپنے سر رکھ لے، پھر تو دوزخیوں میں شامل ہو جائے، اور یہی سزا ہوتی ہے ظلم کرنے والوں کی۔ سو اس کے جی نے اس کو اپنے بھائی کے قتل پر آمادہ کر دیا، پھر اس کو قتل ہی کر ڈالا، اور جس سے بڑے نقصان اٹھانے والے میں شامل ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک کوا بھیجا، وہ زمین کو کھود رہا تھا کہ وہ اس کو دکھائے کہ اپنے بھائی کی لاش کس طرح چھپا دے۔ کہنے لگا، افسوس میری حالت پر، کیا میں اس سے بھی گیا گزرا ہوں کہ اس کوے ہی کے برابر ہوتا اور اپنے بھائی کی لاش کو چھپا دیتا۔ سو بڑا شرمندہ ہوا۔ دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے نقل ہے کہ دنیا انسانی میں اضافے کے لیے آدم علیہ السلام پہلا پیدا ہونے والے ایک جوڑے میں سے لڑکے کی شادی دوسرے پیدا ہونے والی لڑکی سے کر دیتے۔ چنانچہ حابیل نے قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی بہن سے شادی کرنا چاہی۔ قابیل حابیل سے بڑا تھا اور قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی بہن زیادہ خوبصورت تھی، اس لیے قابیل نے اپنے ساتھ پیدا ہونے والی بہن سے شادی کرنا ہی چاہیے۔ آدم علیہ السلام نے معاملہ ختم کرنے کے لیے دونوں بیٹوں کو قربانی کا حکم دیا اور خود بیت اللہ کے حج کرنے مکہ مکرمہ چلے گئے، اور جاتے وقت آسمان سے اپنی اولاد کی حفاظت کرنے کا کہا، تو انہوں نے انکار کر دیا۔ زمینوں اور پہاڑوں سے کہا، انہوں نے بھی انکار کر دیا، مگر قابیل نے ان کی حفاظت کی ذمہ داری اپنے سر لی۔ حابیل اور قابیل نے اپنی قربانی پیش کی۔ حابیل کے پاس چونکہ بکریاں تھیں، اس لیے اس نے ایک موٹی تازہ بکری کی قربانی پیش کی، اور حابیل کھیتی باڑی کا کام کرتا تھا، اس نے اپنی کھیتی میں سے ایک گٹھیا سا گٹھا قربانی میں پیش کیا۔ آسمان سے آگ اتری اور حابیل کی قربانی کھا گئی، اور قابیل کی قربانی کو چھوڑ دیا۔ اس پر وہ ناراض ہو گئے اور کہنے لگے، میں تجھے قتل کر دوں گا۔ میں تجھے قتل کر دوں گا تاکہ تو میری بہن سے شادی نہ کر سکے۔ حابیل نے کہا، اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں سے قربانی قبول کرتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اور ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ باخدا آدم علیہ السلام کا مقتول بیٹا حابیل زیادہ طاقتور تھا، مگر وہ گناہ سے بچنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے اپنے بھائی قابیل پر دست درازی نہیں کی۔ حضرت ابو جعفر باقر رحمۃ اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام دونوں بیٹوں کی قربانی کے موقع پر موجود تھے۔ قابیل نے آپ سے کہا، آپ نے حابیل کے لیے دعا کی تھی، اس لیے اس کی قربانی قبول ہوگی، اور میرے لیے دعا نہیں کی۔ ساتھ ہی حابیل کو قتل کی دھمکی دی، اور ایک رات حابیل کو بکریاں چراتے ہوئے دیر ہوگی۔ آپ نے قابیل کو بھیجا کہ حابیل کو کیوں دیر ہو گئی ہے؟ قابیل گیا تو اسے حابیل مل گیا۔ قابیل نے کہا، تیری قربانی قبول ہوگی، اور میری قربانی قبول نہیں ہوئی۔ حابیل نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کی قربانی قبول کرتے ہیں۔ اس پر قابیل کو غصہ آ گیا، اور اس کے پاس تیز دھار لوہے کی کوئی چیز تھی، اس نے وہ مار کر اسے قتل کر دیا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حابیل سو رہا تھا، اور قابیل نے اس کے سر پر ایک پتھر مار کر اس کا سر کچل دیا۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ حابیل نے قابیل کا زور سے گلا دبایا اور درندوں کی طرح اسے کاٹ کھایا، جس سے وہ مر